اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا ہوتا اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ کا ثواب بہت بہتر ہوتا. یہ والی آیت بھی پچھلی والی آیت سے ہی کنٹینیو ہو رہی ہے جس کے اندر جادو کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. تو اس آیت سے ہی ریلیٹڈ پہلے تو تھوڑی سی باتیں. یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ یا شیطان جو ہے وہ اس طرح قابض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، تو وہ اس طرح نہیں ہوتا قابض، وہ نفسیاتی طور پر انسان کو کرتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے بھڑکایا تھا تو اس نے ان کے اوپر کوئی جادو نہیں کیا تھا، اس نے ان کو باتوں میں ہی بہلا پھسلا کر اس طرح کر دیا تھا کہ وہ جو درخت کا پھل تھا وہ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے مطلب ان کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو گیا. تو انسان کے اوپر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کی سوچ ختم ہو جائے، پھر تو انسان کا امتحان ہی ختم ہو گیا اس دنیا کے اندر کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز اس طرح حاوی ہو جائے کہ وہ اس سے جو چاہے وہ کروا لے. تو اس لیے ہمیں یہ ایک سٹوری سے ہمیں ایک کلو یہاں سے یہ ملتا ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح ہم لوگ قرآن پاک کو لیتے ہیں اس طرح یہ طریقہ بہت غلط ہے. ہم لوگ بچوں کو حفظ کراتے ہیں قرآن پاک اور ہمیں سے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ آیتیں یاد کر لی ہیں تو اب ان کی جو ہے وہ حفاظت ہوگی، حالانکہ ان کو میسج پتہ ہی نہیں ہے. اس کی ایگزامپل ایسے لیتے ہیں کہ جیسے کوئی آرمی کا چیف ہے، وہ اپنی آرمی کو جو کہ جنگ میں گئی ہوئی ہے کوئی میسج بھیجتا ہے اور وہ کوئی کوڈ کے اندر لکھ کر جو کہ عام لینگویج نہیں ہے اس کے اندر وہ میسج بھیجتا ہے. اب وہ لینگویج جو ہے وہ ان کو اگر سمجھ نہیں آتی آرمی والوں کو آگے، تو وہ کیا ہوگا کہ اگر وہ کہیں یہ تو ہمارے چیف نے بھیجا ہے، اس کو ہم تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں، اس کو ہم ٹینک میں آگے لٹکا لیتے ہیں، انہوں نے کوئی ہمیں جو بھی میسج دیا ہے، یہ بات جو بھی لکھی ہے لفظ کو اچھے ہی لکھے ہوں گے کیونکہ وہ تو ہمارے چیف ہیں. تو اگر وہ اس کو لٹکا کے پھریں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر میسج کیا ہے. تو فائدہ کیا ہے اس میسج کے اندر؟ چاہے یہ چیف نے میسج بھیجا ہو کہ یہ جنگ روک دو، ہمارے حق میں یہ بہتر نہیں ہے تو بس واپس آ جاؤ، تو وہ جب میسج ہے اس کو اگنور کر دیا تو وہ اپنی جانوں سے بھی جائیں گے اور جو ہے وہ نقصان پہنچ جائے گا ان کو میسج کرنے میں. اسی طرح قرآن پاک کے معاملے میں بھی ہے، اگر ہمیں اس کا میسج ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ تو ہماری تربیت کے لیے قرآن پاک آیا تھا، ہمیں صحیح راستے پر چلانے کے لیے آیا تھا، ہمیں پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ صرف ہم پڑھتے جائیں. سوچیں کہ آپ کو کوئی میسج اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتنا امپورٹنٹ میسج کو بھیج رہے ہیں کہ آپ کی آخرت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور آپ اس پہ صرف رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، بس صرف آپ اس کو پڑھتے جا رہے ہیں تعویذ کی طرح. تو بہرحال پھر کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اذکار ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے، اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے کہ آپ کی وہ پروٹیکشن کرے گا. جس طرح غسل خانے میں انٹر ہونے سے پہلے بھی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظروں سے اوجھل ایک دنیا ہے جس سے آپ کو پروٹیکشن چاہیے. وہ آپ کو مطلب جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز میں مبتلا کر سکتی ہیں یہ چیزیں جو کہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات آپ نے پڑھ لیے تو وہ ہاں ایک طرح سے جادو ہی آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ جادو کی طرح ہی کام کرے گی، کیونکہ ساتھ ظاہر ہے جب ایک چیز آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہو اور پھر آپ اللہ کا نام لیں اور وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو ہی ہو گیا کہ آپ کی دسترس میں تو وہ چیز نہیں تھی، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ ہو گیا. تو بہرحال لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے ہمارے لیے دین میں کہ ہم خود سے جو ہے وہ اس کو ایجاد کر لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل دین ہمیں دیا ہے، تو اس کے اندر ہر چیز کا انہوں نے طریقہ بتا دیا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خاص ایک چیز پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کو کوئی شر سے محفوظ ہو جائیں گے. آپ کو اللہ کا کوئی بھی نام لے لیں تو آپ جو ہے وہ پروٹیکشن آپ کو مل جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ جیسے آیت الکرسی ہے اس کو آپ گاڑی میں لٹکا کے پھریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اسی آیت الکرسی کو معنی کے ساتھ پڑھیں اور دل میں یہ آپ کے پتہ بھی ہو کہ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے، تو تب آپ جو ہے وہ آپ اس کی حفاظت میں آتے ہیں. دوسرا یہ کہ مین حفاظت آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کہیں کہ چلو جی میں 200 کی سپیڈ سے چلوں گا شہر کے اندر اور میں نے تو آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے. ایسے بھی یہ آیت الکرسی کام نہیں کرے گی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہی ہوگا. آپ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ ایک چیز کر رہا ہوں، اس کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ آ سکتی ہیں میں صحیح طریقے سے چلوں گا خود سے، پھر جو راہ میں رکاوٹیں جو میری نظروں سے اوجھل آ سکتی ہیں اس سے مجھے جو ہے وہ بچانا. تو دعا بنتی ہے یہ کوئی تعویذ یا اس سے آپ نہیں بچ سکتے. اگر آپ نے قرآن پاک کا پورا نسخہ بھی اپنی ڈیش بورڈ میں رکھا ہے تو وہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے نہیں بچا سکتا. آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ میں اس سفر پہ جا رہا ہوں تو مجھے میرے لیے جو بہتر ہے وہ مطلب جو کرنا ہے یہ سواری کو میرے لیے مسخر کر دینا. یہ دعا ہم کر کے نکلتے ہیں. تو دعائیں ضرور ہیں، اصل میننگ کیا ہے یہ بات کنفیوز لگتی ہے، لیکن مسئلہ سے میں یہ کہ جیسے دیکھیں قرآن پاک کا اصل مقصد انسان کی ہدایت ہے، لیکن انسان نے اس کو اصل مقصد بنا لیا ہے کہ شاید دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کے منتر پڑھنے ہیں. ہم نے اس کو منتر کی صورت میں بنا لیا، صرف ایشو یہ ہے. ورنہ لفظوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہم نے اس کو منتر کے طور پہ بس صرف اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ لینے شروع کر دیے ہیں. اس کا جو اصل مقصد جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ ہم نے پسے پوش ڈال دیا ہے. تو بالکل ذکر اذکار سارا کچھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ کس طرح کیا چیز پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ ہم نے صرف وہی پڑھنی ہے ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. کہیں کوئی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں بہت ہی کم بتائے ہیں. انہوں نے کون سے اتنے وظیفے بتائے ہیں؟ بہت کم بتائے ہیں، کیونکہ یہ پارٹ نہیں تھا اس چیز کا کہ قرآن پاک کے نزول کا حصہ یہ نہیں تھا کہ انسانوں کی خواہشات ان کی چیزیں ساری پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو نازل کیا جائے جس طرح اب لوگوں نے بنا لیا. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. یہ ایک رسالہ میرے پاس ہے، یہ کافی فیمس ہے، یہ یوٹیوب پہ بھی ان کے چینلز ہیں اور سارا کچھ ہے. تو اس کے اندر دیکھیں جی کیا چیزیں یہ لوگ بتاتے ہیں. جناتی دنیاوں کا صدیوں سے آزمودہ تیسرا الہوتی نقش
مطلب اس طرح کی لینگویج اور مطلب یہ چیزیں. اب یہ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی روحانی جنتری کیا اس میں کیا ہے. چند منٹ یہ کلمات پڑھیں اور جنات ہمیشہ کے لیے چلے گئے. مطلب میجک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میاں بیوی کے آپس میں ناچاکی لڑائی جھگڑوں سے نجات. دنیاوی چیز نقش لکھ کر جلائیں. چوری اور گمشدہ چیز کی واپسی یقینی. مطلب یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں کہ یہ کیا ہے. رزق کی تنگی. صرف ایک چیز اس میں یہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کی اگر آپ نے محبت پانی ہے تو ان کے راستے پر چلیں. اس طرح ورد کرنے سے ان کی محبت تھوڑی حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی ہیں کہ دنیا میں رزق پالیں, دنیا میں پریشانیوں سے. اس مطلب رسالے کو پڑھ کے مجھے صحیح واضح واقعی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس اس پہ لگے ہوئے. گمشدہ گاڑی ضروری دستاویزات مل گئی. کیا کیا جی کوئی وہ پڑھ لیا انہوں نے. مطلب اس طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ انسان دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ 25 خاص تعویذات کا شفایہ پانی. ٹھیک ہے. اس کے اندر 25 تسمیاں جی وہ کر کے آپ کو دم کر کے دیں گے. اور یہ دیکھیں جی کیا ہے کہ وظیفے وہ کر کے دوران سفر عراق بڑے بڑے انبیاء اور صحابہ اور مزارات پہ خاص توجہات کے ساتھ لکھے ہیں اور خاص طور پر آپ کے لیے وہاں سے لائے ہیں. مطلب میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس طرح کی مشکل تو, لیکن یہ کہ بات سمجھ آ جاتی ہے. برکاتی تسبیح اور جس گھر میں یہ پانی ہوگا وہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی. مطلب یہ ساری وہ برکتوں والا پانی بیچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ پانی ہم سے لے لیں. پانی بھی اب جو ہے وہ ان کے پڑے ہوئے آنے لگ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے اینڈ پہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جب ڈاکٹر بے بس ہوئے تو ابکری رسالہ کام آ گیا. یعنی ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ فوراً انہوں نے مشورہ دیا کہ ایمرجنسی سے ابکری رسالہ حسب توفیق لیں اور ہسپتال میں تقسیم کر دیں. دوسرے دن وہ خاتون آ کر بتاتی ہیں رو پڑی کہ ہم نے رسالے تقسیم کیے. ادھر بچے نے رونا شروع کر دیا. بچہ ان کا جی روتا نہیں تھا تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو جو ہے وہ یہ مسئلہ حل. پھر جناب ان لوگوں کا بھی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے رسالے جو ہیں وہ بیچے تو اس سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اس طرح کی چیزیں اب ہم مسلمانوں میں یہ پیسوں کے عوض ہم اگر آیتیں نہیں بیچ رہے تو یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے کہ مطلب یہ کس نے سکھایا آپ کو کہ اس طرح کی کراماتی چیزیں میجیکل چیزیں. اور لوگوں نے اب اس پہ ایمان کرنا شروع کر دیا. میں نے فلانے بابا جی کا فلانا وظیفہ کیا مجھے اولاد حاصل ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل اس میں سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کے نام ضرور استعمال کیے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح ہماری چیز بکے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن توڑ دیا. وہی بات ہے کہ آپ اگر کسی انسان کو پیار کرتے ہیں کسی سے تو آپ اس سے کس طرح بات کوئی اگر آپ کو کوئی اس سے چیز چاہیے تو آپ اسے دل سے پیار سے بات کریں گے کہ مجھے میری مدد کرو, اس ٹائم میں مشکل میں ہوں تو میری مدد کرو. لیکن اگر آپ کو کوئی بتایا جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا کام کر سکتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے پیار کوئی نہ ہو, اس کے ساتھ کنیکشن کوئی نہ ہو, آپ کو کوئی شخص بتاتا ہے کہ جاؤ یہ باتیں چاپلوسی والی جا کر اس کے ساتھ کرو تو وہ تمہارا کام کر دے گا, خوش آمدید کرو وہ تمہارا کام کر دے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو یہ وظیفے ہیں یہ آج کل خوش آمدوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں کہ بس یہ خوش آمد کرو اور جو ہے وہ حاصل کر لو. حالانکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں تہجدیں پڑھنی چاہیے اگر ہمیں کوئی چیز دنیا کے اندر یا آخرت میں چاہیے تو. بہرحال یہ ایک چیز تھی جو کنفرم مطلب اس کے بارے میں بات کرنی تھی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل چیز کیا تھی. اصل چیز تھی تورات جو ان کے پاس موجود تھی, انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور جادو منتروں میں پڑ گئے. ٹھیک ہے, جیسے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور وظیفوں میں پڑ گئے اور منتروں میں پڑ گئے اور جادو کالے جادو بھی کرتے ہیں لوگ, بری چیزیں مطلب سوئیاں چبھونا لیمو اور وہ پتہ نہیں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ سارا کچھ کرنے میں لگے. تو اگر انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے. اچھا جو سب سے پہلی چیز جب آپ اپنی کتاب چھوڑتے ہیں تو یہ دونوں چلی جاتی ہیں, ایمان چلا جاتا ہے اور پرہیزگاری چلی جاتی ہے. یعنی تقوا چلا جاتا ہے اور جو ہے وہ ایمان چلا جاتا ہے, آمنو و تقوا, یہ دونوں چیزیں چلی گئیں پھر ان کے ہاتھ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرہیزگار اگر یہ بنتے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ کا ثواب بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی یہ جو انہوں نے کیا جادو ٹونے وغیرہ کے اندر پڑ گئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ دنیاوی اگر کوئی چیز حاصل بھی ہو جاتی ہے ان منتروں کے ذریعے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت بہترین اس سے ان کے لیے چیزیں موجود تھیں. انہوں نے تو بڑی تھوڑی چیزوں کے بدلے جو ہے وہ یہ سب کر لیا. اور زیادہ تر لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے اور میں فلاں لڑکی سے شادی کر سکوں جس کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی, ان کی توڑوا کے تو میں وہاں شادی کر لوں. یعنی زیادہ تر محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ ساری چیزوں کے لیے لوگ جو ہے نا وہ عمل کرواتے ہیں. دنیاوی ساری چیزیں ہیں یہ. جو ایک چیز میں نے اس رسالے کے بارے میں نہیں بتائی, اس کے ساتھ ایک کارڈ بھی آیا تھا اور اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم سے جو ہے وہ کروائیں, استخارہ ہم سے کروائیں, ہم آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ استخارہ دیں گے. یعنی اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اور مطلب یہ کہ آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے, ہم آپ کو کر کے بتائیں گے, آپ کو صحیح چیز نہیں پتہ چلے گی. اور ان چیزوں نے ہمیں قرآن پاک سے دور کر دیا ہے. اب لوگ ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو آپ یہ تو سوچیں کہ ان کو کس نے یہ الہام کیا کہ یہ نام اتنی دفعہ لوگے تو یہ ہوگا. پانی میں پاؤں ڈالو, اس رسالے کو کبھی آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. پاؤں پانی میں ڈال کے بیٹھو, اتنی بار یہ چیز پڑھو, اتنی بار دیوار کو ہاتھ لگاؤ, اتنی بار پتہ نہیں کیا کچھ کرو, تو جو ہے نا وہ آپ کو گھر سے جنات بھاگ جائیں گے. تو یہ باتیں ان کو کس نے بتائیں, کیا حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا؟ کیا صحابہ نے ایسے بتایا؟ کسی صحابہ کے اوپر جنات نے کوئی کچھ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ مطلب یہ چیزیں سوچنے کے لیے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. آج کل تو یہ سچویشن ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے آپ سوچیں کہ کیا میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا, مجھے یہ چیز کون سکھا رہا ہے. بے شک اللہ کا نام ہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو جادوگر ہیں وہ بھی اللہ کا نام ہی لکھتے ہیں, وہ بھی پیغمبروں کا, فرشتوں کا نام لکھتے ہیں تعویذ کے اندر, یا وہ نقش جو ہوتے ہیں ان کے اس کے اندر, لیکن وہ استعمال کیا کر رہے ہیں اس کا, وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا غلط ہے. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اس طرح کی کسی شر اور اس طرح کی بدعتوں میں نہ پڑیں, تاکہ ہم کہیں کتاب سے دور نہ ہو جائیں. اصل مقصد اللہ کے ساتھ رابطہ بنانا ہے. اس کا میسج پڑھیں کہ کیا ہے. عربی پڑھنا اصل مقصد نہیں تھا. عربی تو ایک زبان تھی جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے. تو عربی پڑھنا صرف اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ میسج ہے, اس کے راستے پہ چلنا ہے. پھر اس کے بعد عربی کی باری آتی ہے. تو اپنے بچوں کو بھی پہلے عربی پڑھائیں, اس کے بعد حفظ ضرور کروائیں. اور ان چیزوں پہ غور کریں کہ جتنے بھی لوگ غریب ہیں اور ان پڑھ ہیں ان کے اوپر جنات زیادہ اثر کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کا ماننا ہے ہم پر جن کا سایہ ہو گیا, ہمارے گھروں میں جن ہے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کو جن کیوں نہیں تنگ کرتے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ جس کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسی اس کو چیز نظر آتی ہے. تو باقی یہ دیکھیں کہ نسلوں کو کھرب پتی بنانے والے اولیاء کا آزمودہ نسخہ, آیت الکرسی پڑھیں, مٹھی بند کریں, پھر کھولیں, رزق کا انبار لگ جائے گا. مطلب اگر یہی والے اذکار اس طرح یہ طریقے نکلنے تھے تو پھر تو دنیا اس ٹائم پتہ نہیں کتنی امیر ہوتی. تو بہرحال یہ میں کسی ایک رسالے کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر اب چیز عام ہوتی جا رہی ہے, تو اس کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. ہمارے موبائل پر میسیجز بھی آتے ہیں اس طرح کے کہ یہ اتنی بار کر لیں, اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اگر آپ نے کر دیا تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو ان چیزوں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. ایسی توہمات سے ہمیں بچنا چاہیے.